حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاۃ۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کیا ہے؟ کچھ ذہن اس طرف گئے ہیں کہ الکوثر کا معنی حوض کوثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن کے مطابق الکوثر فقط حوض کوثر ہے، لیکن الکوثر فقط حوض کوثر نہیں ہے، اس سے مراد ہر خیر کا کل ہے، ہر خیر کا کل۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر امام مجاہد کو علم تفسیر پڑھایا۔ وہ علم تفسیر جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پڑھا، جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو علم حاصل کیا، اس علم کی روشنی میں امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الکوثر کا معنی یہ ہے ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرما۔ ہر وہ چیز جس میں خیر ہے، ہر وہ چیز جس میں اچھائی ہے، ہر وہ بات جس میں بھلائی ہے، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے بتائیں، لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ نے حضور کو کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا، شاید ماضی کا عطا فرمایا ہوگا، حال کا کچھ علم عطا فرمایا ہوگا، مستقبل کا کل علم نہیں عطا فرمایا ہوگا۔ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہری طور پر فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، ان کے نظریات کے مطابق، ان کے اعتقادات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس وقت اپنی امت کا علم تھا، لیکن پردہ فرمانے کے بعد شاید علم حاصل نہ ہو، ان کا خیال ہے بعض علوم عطا فرمائے ہوں، بعض علوم عطا نہ فرمائے ہوں۔ اپنے عقل کے ترازو پر علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کی کوشش کرنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اے الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علم میں خیر ہے یا نہیں؟ علم میں خیر ہے یا نہیں؟ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ ہاں، علم میں خیر ہے نا۔ اچھا، کسی کو اللہ علم دے تو اس میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ جاہل ہونے میں خیر ہے یا عالم ہونے میں خیر ہے؟ اللہ جل وعلا علم غیب رکھتا ہے نا، اللہ عالم الغیب ہے تو اللہ کے پاس خیر ہے نا، تو اللہ کے پاس علم غیب ہے، پتہ چلا علم غیب خیر ہے۔ آپ سب تسلیم کرتے ہیں علم غیب خیر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں ہر خیر کا کل عطا کیا۔ جب آپ تسلیم کر چکے علم خیر ہے تو ماننا پڑے گا محبوب کو اللہ نے بعض علوم غیبیہ نہیں کل علوم غیبیہ عطا فرمایا۔
کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا. فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے پیارے تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا، تیرے رب کی تجھ پر عنایت ہوئی. اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. ای الخیر کلہ. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے، یہاں کراچی کے ہی کچھ لوگوں نے، کچھ اہل سنت کہلوانے والوں نے، انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہر شے کا علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم نہیں ہے. اس پر کافی کلام کیا. اچھا، یہاں پر آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں قرآن میں خیر ہے یا نہیں؟ خیر ہی خیر ہے نا، قرآن کل خیر ہے. کچھ ماڈرن مائنڈز نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے سائنسی علوم کا علم نہیں دیا. اور پھر یہی لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے ذریعے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن ہے. ہم قرآن کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ جل وعلا نے وہ تمام باتیں جن تک تمہیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے، وہ تمام ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ یا ڈسکوریز جنہیں تم آج ڈسکور کر رہے ہو، اللہ نے قرآن کریم میں اسے پہلے بیان فرما دیا تھا. لہٰذا ہم ایسٹرونومی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزکس کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزیولوجی کا علم وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اوشنالوجی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں چونکہ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو سمجھا اور قرآن کے ذریعے کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کے تحت ہی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا علم قرآن میں تو ہے لیکن حضور کو ان کا علم نہیں ہے. اسٹرونومی کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں ہی سمجھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. احکام شریعت بیان فرمائے، فرض بیان فرمائے، فرائض واجبات ان کا حکم بیان فرما دیا، یہ کرنا ہے اس کا حکم بیان فرما دیا، یہ نہیں کرنا اس کا حکم بیان فرما دیا. لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے 1400 سال قبل یہ ماڈرن سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی تو حضور کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. آج ہم فن تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، گویا حضور کو علم نہیں تھا، آج کے ملا کو اس کا علم ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام مجاہد قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا دور حاضر کا ملا زیادہ سمجھتا ہے؟ امام مجاہد زیادہ سمجھتے ہیں نا. تو امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا. اور آپ خود فرما رہے ہیں قرآن خیر ہے تو ماننا پڑے گا اللہ نے محبوب کو قرآن کا بعض علم نہیں عطا فرمایا، کل علم عطا فرمایا، ہر علم عطا فرمایا. یعنی اگر قرآن میں ایسٹرونومی کا علم ہے تو حضور ایسٹرونومی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں فزکس کا علم ہے تو حضور فزکس بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں فزیالوجی کا علم ہے تو حضور فزیالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں اوشنالوجی کا علم ہے تو حضور اوشنالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں زوالوجی کا علم ہے تو حضور زوالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں ہائیڈرالوجی کا علم ہے تو حضور ہائیڈرالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں باٹنی کا علم ہے تو حضور باٹنی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں کیمسٹری کا علم ہے تو حضور کیمسٹری بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں میڈیسن کا علم ہے تو حضور میڈیسن بھی جانتے ہیں. تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے، میں کہتا ہوں انا آتینا کل کوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا. قرآن خیر ہے تو حضور ہر سائنسی حقیقت کو جانتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، جن سائنسی حقائق تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے، آج سے 1400 سال پہلے انہی سائنٹیفک حقائق کو آمنہ کے لال نے مدینے کی گلیوں میں بیان فرما دیا. نعرہ رسالت
یہ دعویٰ کرنا کہ حضور نہیں جانتے سائنسی حقائق کو، ہم جانتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ محبوب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے انباء الحی میں اس پر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کہ قرآن میں جو ہر شے کا علم ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو دیکھا، ہمیں ہر شے کا علم نہیں نظر آتا۔ بھائی دیکھو، قرآن کھول کے بتاؤ، یہاں پر محفل منعقد کریں گے، اس محفل کا ذکر کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے، میں قرآن کھول کے پوچھتا ہوں بتاؤ یہاں کہاں لکھا ہے بزم یار غار کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں بزم شدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے؟ تم کہتے ہو قرآن میں ہر شے کا علم ہے، جب حضور تمام قرآن کو جانتے ہیں تو پھر حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نہیں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن میں جو ہر شے کا علم ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کے لیے ہے، یہ ہمارے آقا کے لیے ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور کتنا علم ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں تمام قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، تمام سورہ فاتحہ کے علم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ میں ہے، اور تمام بسم اللہ کا علم با کے نقطے میں ہے۔ کہا جاتا ہے ارے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے پاس میرے لیکچرز ہیں، یہ جو بھی پورا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، ہندوستان کا دورہ ہے، امریکہ کا دورہ ہے، دیگر ممالک کا دورہ، تو اس پر انہوں نے ہمارے تحریک کے کارکنان نے کچھ DVDs بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں تمام دورہ جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، تمام لیکچرز محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ میری DVD ہے، اس کو دیکھو، اس DVD کو دیکھو۔ اس DVD میں امریکہ ہے۔ ایک دیہاتی سیدھے سادے شخص کو کہا، میں نے کہا اسے نہیں پتا تھا یہ DVD کیا ہوتی ہے، DVD کس بلا کا نام ہے۔ میں نے DVD دکھائی جس طرح یہ فون ہے، میں نے کہا یہ DVD دیکھو، اس میں امریکہ ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں کراچی ہے، اس میں ہندوستان ہے، اس میں UK ہے۔ اس نے کہا پاگل انسان، اپنی عقل کا علاج کرا، اس میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیری تصویر ہے، کچھ تحریر ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ تو فقط اس DVD کو دیکھ رہا ہے، اس DVD کو دیکھ رہا ہے، تجھے فقط DVD نظر آ رہی ہے۔ اس DVD کو DVD پلیئر کے اندر ڈال اور پھر اسکرین پر دیکھ، تجھے امریکہ بھی نظر آ جائے گا، تجھے ہندوستان بھی نظر آ جائے گا، تجھے پاکستان بھی نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا DVD پلیئر کس بلا کا نام ہے؟ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں، اس لیے تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک جاہل ملا نے مجھے کہا اس قرآن میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا اس لیے تیرا تعلق آقا کے سینے سے نہیں ہے۔ اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ میں ڈال اور پھر مشکات نبوت کی اسکرین پر دیکھ، تجھے کائنات کا ذرا ذرا نظر آ جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کے کیڑے، یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، اور جنہیں میں خانوں کی بھیک مل جائے انہیں کیا مقام ملتا ہے؟ نگاہے مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے۔ میں عرض کر رہا تھا الخیر کلہ، بھائی قرآن تم پر نازل نہیں ہوا، قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر ہم نازل کرتے، یہ پہاڑ قرآن کے اس جلال کو برداشت نہ کر پاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ خوف، خشیت، اللہ کے کلام میں اتنا جلال ہے۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہی قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے، کیا وجہ ہے؟ حافظ نے اپنے دل میں اس قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ اثر
جو پہاڑوں پر پڑتا آپ کے دل پر کیوں نہیں پڑ رہا؟ کبھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی؟ اب بھی حافظ صاحب ہیں، بے شمار حفاظ بیٹھے ہوں گے یہاں پر، کتنے حفاظ ذرا ہاتھ اوپر کیجیے ماشاءاللہ. بھائی ہماری مسجد کا یہ 13-14 سال کے بچے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے. اللہ ارشاد فرما رہے پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے، پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے. حافظ قرآن کو دل میں سنبھال لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کبھی آپ نے کراچی میں سخت گرمی ہوتی، عین دوپہر کے وقت جب سورج پیک پر ہوتا ہے، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں. وہ جو سورج کی روشنی ہے آپ کی آنکھ پر پڑتی ہے، آپ کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹکٹکی باندھ کے آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند ہو جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے سورج کا جلال ہی اتنا ہے، سورج کا جلال ہی اتنا. لیکن کیا وجہ ہے؟ جب رات کے وقت سورج کی وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے، آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ سکون ملتا ہے. سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں. سورج کو کیا کہتے ہیں؟ منیر. چاند کیا ہے؟ مستنیر. سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں. سورج کی روشنی میں جلال ہے، سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے. چاند کیا ہے؟ جمالی ہے. جب سورج کی جلال والی روشنی چاند کے جمال والے سینے پر پڑتی ہے، جب جلالی روشنی جمالی چاند پر پڑتی ہے، ہم اس چاند کو دیکھتے ہیں. وہی روشنی اگر براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب چاند کے وسیلے سے اسی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اللہ کا کلام جلالی ہے، میرے آقا کا سینہ جمالی ہے. اللہ کا جلالی کلام جب آقا کے سینے میں آتا ہے، حافظ قرآن سینے مصطفیٰ کے وسیلے سے جب اس قرآن کو حاصل کرتا ہے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت. تو کہتا ہے مجھے دکھاؤ قرآن میں، یہ قرآن تجھ پر نازل ہی نہیں ہوا. کیوں؟ تو اسے برداشت ہی نہیں کر پاتا بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے. اگر قرآن کے علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کونین کے والی کے وسیلے کو تسلیم کر لے، وسیلے کو مان لے. ان کے وسیلے کے بغیر قرآن کو تو سمجھ ہی نہیں پاتا. یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر قرآن کا نور تجھے ملا ہے تو حضور کے وسیلے سے ملا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ بتائیے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تو اس کے پاس کوئی خیر ہے؟ نہیں. مختار ہونے میں خیر ہے نا، اختیارات رکھنے میں خیر ہے، مختار ہونے میں خیر ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر اے الخیر کلہ. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل عطا کیا، کل عطا کیا. ہر بعض اعتبارات سے حضور کو اختیارات دیے گئے، کچھ تصرفات دیے گئے، کچھ نہیں دیے گئے. کیا تصرفات دیے گئے؟ ظاہری حیات میں کسی کی مدد کرنا چاہیں شاید کر سکتے ہوں، لیکن وصال ظاہری کے بعد شاید اختیار نہ دیا گیا ہو. میں کہتا ہوں نہیں، اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرمایا تو ماننا پڑے گا. اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو حضور مختار کل بھی ہے. ہر شے پر اختیار، چاند پر بھی اختیار، ستاروں پر بھی اختیار، سورج پر بھی اختیار، انسانوں پر بھی اختیار، نباتات پر بھی اختیار، جمادات پر بھی اختیار، حیوانات پر بھی اختیار، کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار. ارے ان کے اختیارات کا عالم تو یہ ہے کہ جب بریلی کا کلندر ان کے اختیارات کو دیکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کو اللہ نے سماعت دی تو سماعت بھی کلی، علم دیا علم بھی کلی، تصرفات دیے تصرفات بھی کل، ہر اعتبار سے کل، حسن بھی کل، قوت بھی کل، طاقت بھی کل، رحمت بھی کل، ہر اعتبار سے کل. پھر کہا بریلی کے محدث نے
نے وجد ملا کر زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن، پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور جب کل کے فلسفے کو سمجھایا تو بتایا اس حالت کل، امامت کل، اس حالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نعرہ رسالت کل ہے۔ ہر شے کا علم عطا فرمایا، تمام تصرفات عطا فرما دیا، ہر چیز کا تصرف و اختیار عطا فرما دیا۔ انا آتیناک الکوثر ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرما دیا۔ کچھ لوگ حیران پریشان، ارے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ محفل منا رہے حضور کی محفل، یہ ساری قوتیں تو اللہ کی ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضور کو ہر شے کا علم دے دیا، تمام تصرفات عطا فرما دی، تمام قوت عطا فرما دی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ الکوثر کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس الکوثر پر مزید کلام کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ الکوثر، اس پر غور کرو، الکوثر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں الکوثر اما الکوثر فهو فی اللغۃ فول، فرماتے ہیں یہ کوثر یہ فول کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کثیر، بلکہ کثیر سے پہلے ایک ہوتا ہے قلیل۔ قلیل کی ضد ہے، قلیل کی ضد کیا ہے؟ سب بولے نا بھائی، کراچی والوں کی اردو تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر۔ کثیر کے بعد آتا ہے مقام اکثر کا، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد پھر الکوثر۔ ایک ہے قلیل، قلیل کے بعد کثیر، کثیر کے بعد اکثر، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد الکوثر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، اپنی انگلیوں پر شمار کر کے بتائیں گے اللہ نے محبوب کو کتنا علم دیا، کتنا علم نہیں دیا، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ذرا اللہ کے قلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا قلیل کیا ہے، اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل۔ کیا سن رہے آپ نے، کیا عرض کرو؟ کل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جب دنیا آخرت کے ضد میں ہو تو اس میں فقط یہ زمین نہیں ساری کائنات ہے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ فقط زمین ہے، یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے، ان کہکشاؤں کو مطالعہ کرو تم حیران ہو جاؤ گے، تمہارا تو وجود ہی بہت چھوٹا ہے، یہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے، اس پر تو میں تبصرہ نہیں کرتا، میں فقط اتنی بات کہنا چاہوں گا، ذرا اللہ کے قلیل پر غور کرنے کی کوشش کرو جو کہتا ہے میں حضور اکرم کے علم کو جانتا ہوں، اللہ نے کتنا عطا فرمایا، کتنا عطا نہیں فرمایا، فلاں اعتبار سے نور ہوں گے، فلاں اعتبار سے نور نہیں، فلاں علم دیا، فلاں علم نہیں دیا۔ اپنی انگلیوں پہ علم مصطفیٰ کو شمار کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا تم اللہ کے قلیل کو گن سکتے ہو؟ کیا اللہ کے قلیل کو شمار کر سکتے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ کیا تم دنیا کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ دنیا تو بہت بڑی ہے، میں کہتا ہوں تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کرنے کی کوشش کرو، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کیا تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں کیا کیا ساز و سامان ہے، فرنیچر کتنا ہے، شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں چیونٹیاں کتنی ہیں، ذرات کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، گندم کتنا ہے، آٹا کتنا ہے، فروٹس کتنے ہیں، تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں؟ کیا تم اپنے گھر کی ہر چیز کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی مٹی کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کے ذرات کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کی اینٹوں کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی تمام اشیاء کو کوئی انسان شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا، ناممکن ہے۔ اگر گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو تم کیا پورے کراچی کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ پورے شہر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں۔ ہر ایک کراچی میں جانور کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، گدھے کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، بلیاں کتنی ہیں، کوے کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، زمین میں رینگنے والے کیڑے کتنے ہیں، سمندر کی
مچھلیاں کتنی ہیں, پانی کتنا ہے, ذرات کتنے ہیں, مٹی کتنی ہے. کیا تم پورے کراچی کی تمام دکانوں میں جتنا اناج ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کتنا مال و اسباب ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے, شمار نہیں کیا جا سکتا. میں کہتا ہوں گھر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے, شہر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اگر شہر کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ملک کی چیزوں کو کیسے شمار کرو گے؟ ملک کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے بر صغیر کی چیزیں اور پھر پوری دنیا کی اشیاء کو, اللہ کی تمام مخلوقات کو شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے, امپاسبل ہے. میں نے مزید غور کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یہ تو ظاہری چیزیں ہیں, ان کو شمار کرنا ناممکن ہے, لیکن جنہیں اپنے عقل پر ناز ہے, جو اپنے عقل کے ترازو پر آقا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں, تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں, ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں. عقل عیار ہے, سو بیش بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ ملا نہ زاہد نہ حکیم عشق والا کہتا ہے, اے عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے والے اپنے دماغ پر ہی غور کر لے, اپنی عقل پر ہی غور کر لے. میں نے انسان کے دماغ پر غور کرنے کی کوشش کی. فقط انسان کے دماغ میں 100 نہیں, 1000 نہیں, 1,00,000 نہیں, 1 کروڑ نہیں, 1 کھرب اعصابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں. جو کہتا ہے میں شمار کر سکتا ہوں, 1 کھرب اعصابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں. انسان کے جسم میں کتنے خلیے ہوں گے؟ انسان کے جسم کے خلیوں کو, انسان کے جسم کے سیلز کو کیا کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. پھر میں نے مادے پر غور کی, مادے کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ مادہ کیا ہے؟ مادے کو دیکھا. اس مادے کی واحد اکائی, پہلی اکائی جسے ایٹم کہتے ہیں. یہ ایٹم کیا ہے؟ یہ ایسے چھوٹے ذرات ہیں. ایک واحد ایٹم کا قطر 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے. 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے. یہ ایسے چھوٹے ذرات ہیں کہ بڑے سے بڑے مائکروسکوپ کے ذریعے بھی اس ایٹم کو انسان دیکھ نہیں سکتا. اور یہ ایٹم کتنے ہیں؟ اور پھر اس ایٹم پر غور کریں. اس میں پھر نیوکلیس ہے, نیوکلیس کے محور میں گردش کرنے والے الیکٹرانز ہیں, نیوکلیس کے اندر پھر پروٹونز ہیں, پھر نیوٹرونز ہیں. میں نے کہا میرے اللہ, میں تو تیری ظاہری مخلوق کو شمار نہیں کر سکتا تھا. تیری مخلوق کے اندر تیری قدرت کے کیسے کیسے مظاہر اور کرشمے نظر آتے ہیں. ایک آواز آئی, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے والے انسان, تو اللہ کی نعمتوں کا احساس کر نہیں سکتا. یہ ناممکنات میں سے ہے, امپاسبلٹیز میں ہے. میں نے کہا ارے یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے جسے میں شمار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ہے کیا؟ کہا کل متاع الدنیا قلیل, کل متاع الدنیا قلیل. یہ الکوثر نہیں, یہ اللہ کا قلیل ہے, یہ اللہ کا قلیل ہے, یہ الکوثر نہیں. تو کہتا ہے میں جانتا ہوں الکوثر میں کیا ہے, کتنا علم دیا کتنا نہیں دیا. میں کہتا ہوں عقل کے اندے, عقل کے ناخن لے, تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے اکثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتا تو آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیا شمار کرے گا؟